جرم ضعیفی بائے حامد میر۔ ابو العلا المعری عربی زبان کے ایک عظیم شاعر اور فلسفی تھے۔ اردو اور فارسی زبان کے ایک عظیم شاعر علامہ محمد اقبال نے ابو العلا المعری کو مخاطب کرتے ہوئے چند اشعار گئے تھے جو آج بھی بہت مقبول ہیں۔ اقبال نے کہا: افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اقبال کا مخاطب ایک عرب شاعر کیوں تھا؟ مجھے اقبال کے یہ اشعار غزہ کے الآہلی عرب ہاسپٹل پر بمباری کے بعد بار بار یاد آئے۔ 2009 میں ایک مسیحی پادری نے غزہ میں مجھے اس ہاسپٹل کے بارے میں بڑے فخر سے بتایا تھا کہ یہ غزہ کا سب سے پرانا ہاسپٹل ہے۔ چرچ آف یروشلم اس ہاسپٹل کے لیے دنیا بھر سے امداد اکٹھی کرتا ہے اور یہاں سب مذاہب کے پیروکاروں کو بغیر کسی تفریق طبی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ 17 اکتوبر 2023 کو اس تاریخی ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں سینکڑوں مریض، ڈاکٹر اور نرسیں مارے گئے، جس پر پوری دنیا میں اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بڑی ڈھٹائی سے الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کی ذمہ داری اسلامک جہاد پر ڈال دی ہے۔ الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کے بارے میں اسرائیل کے خلاف ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، لیکن خاطر جمع رکھیے، اقوام متحدہ یا انسانی حقوق کے کسی بھی عالمی ادارے کی طرف سے اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ تو عرب ممالک کا جرم ضعیفی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی دفعہ کسی ہاسپٹل پر بمباری نہیں کی۔ میں نے 2006 میں لبنان کے کئی شہروں اور 2009 میں غزہ کے کئی ہاسپٹلز پر اسرائیلی بمباری اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اسرائیل کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ اسرائیل ان 123 ممالک میں شامل نہیں ہے جنہوں نے ICC کے کنونشن پر دستخط کیے۔ ذرا یہ بھی یاد کر لیجئے کہ صرف اسرائیل نہیں بلکہ امریکہ، روس اور بھارت بھی ہاسپٹلز پر باقاعدہ حملے کر چکے ہیں۔ 1987 میں بھارتی فوج نے سری لنکا کے شہر جافنا کے ایک ہاسپٹل پر حملہ کر کے 70 مریضوں کو گولیوں سے بھون ڈالا، کیونکہ بھارتی فوج کو شک تھا کہ ان زیر علاج مریضوں کا تعلق تامل ٹائیگر سے تھا۔ 3 اکتوبر 2015 کو امریکی ایئر فورس نے افغانستان کے شہر قندوز کے ایک ٹروما ہاسپٹل پر بمباری کی، جس میں 42 مریض اور ڈاکٹر مارے گئے۔ 9 مارچ 2022 کو روسی فوج نے یوکرائن کے شہر ماریوپول کے ایک میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملہ کیا، جس میں کئی بچے مارے گئے۔ ان تینوں ممالک کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی کیونکہ یہ تینوں ممالک ICC کے کنونشن کو نہیں مانتے۔ ICC نے یوکرائن میں روس کے جنگی جرائم کے خلاف تحقیقات ضرور شروع کی اور روس کے خلاف شہادتیں اکٹھی کرنے کے لیے ایک فنڈ بھی بنایا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ماریوپول کے میٹرنٹی ہاسپٹل پر حملے کے بعد پوٹن کو جنگی مجرم بھی قرار دیا، لیکن یہی جو بائیڈن غزہ کے الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کے بعد اسرائیل کا دورہ کرتا ہے اور حماس کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کا الزام اسلامک جہاد پر عائد کر کے عالمی میڈیا کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے۔ گزشتہ سال الجزیرہ ٹی وی سے وابستہ خاتون صحافی شرین ابو عقلے کو اسرائیلی فوج نے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنا کر ذمہ داری فلسطینی مزاحمت کاروں پر ڈال دی تھی۔ شیریں کے پاس امریکی شہریت تھی اور وہ مسیحی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مشرقی یروشلم کے سینٹ جوزف ہاسپٹل میں اس کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے فلسطینی اکٹھے ہوئے تو اسرائیلی پولیس نے اس ہاسپٹل میں بھی لاٹھی چارج شروع کر دیا تھا۔ اسرائیلی پولیس کو یروشلم میں فلسطینی پرچم برداروں پر اعتراض تھا۔ سینٹ جوزف ہاسپٹل کی انتظامیہ نے اپنے سینکڑوں کیمروں میں ریکارڈ کیے جانے والے وہ تمام مناظر عالمی میڈیا کو فراہم کیے جن میں اسرائیلی پولیس ہاسپٹل کے اندر لاٹھی چارج کے علاوہ فائرنگ کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے۔ دنیا بھر کے مسیحی لیڈروں نے اسرائیلی پولیس کی طرف سے سینٹ جوزف ہاسپٹل پر حملے کی مذمت کی۔ بعد ازاں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ شیریں ابو عقلے پر ایک اسرائیلی فوج کی رائفل سے گولی چلائی گئی، لیکن اس سلسلے میں کارروائی آگے نہ بڑھی کیونکہ شیریں کی شہریت امریکی تھی، لیکن اسے فلسطین کے پرچم میں لپیٹ کر دفن کیا گیا۔ اسرائیل نے الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملے کا الزام اسلامک جہاد پر لگا کر فلسطینی مزاحمت کاروں کے مابین اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج نہیں تو کل اس ہاسپٹل پر حملے میں اسرائیل کے ملوث ہونے کے ٹھوس ثبوت سامنے آ جائیں گے، لیکن اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی کیونکہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اسرائیل نے الآہلی عرب ہاسپٹل پر حملہ اس لیے کیا تاکہ اس ہاسپٹل کی پارکنگ اور لان میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ وہ ہر قیمت پر غزہ چھوڑ دیں، اور اگر وہ کسی کرسچن ہاسپٹل میں پناہ لیں گے تو انہیں وہاں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔
ایک طرف اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ فلسطین جلد از جلد غزہ کو خالی کر دے، دوسری طرف غزہ سے باہر جانے کے سب راستے بند ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے غزہ کے مکینوں کے ساتھ نئے ہولوکاسٹ کا منصوبہ تیار ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی طاقت اور امریکہ کی پشت پناہی کے نشے میں دھت ہو کر ایک بدمست ہاتھی بن چکا ہے جو تمام عالمی قوانین کو مسلسل رونتا جا رہا ہے۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اسرائیل کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے اسرائیل کو کم از کم مسجد اقصی سے اپنا قبضہ ختم کرنا ہوگا جس پر 1967 میں قبضہ کیا گیا۔ مسجد اقصی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سینکڑوں سال قبل صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تو کچھ عرصہ بعد برصغیر کے معروف صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں پر 40 دن کا چلہ کاٹا تھا۔ انہوں نے یروشلم میں جس جگہ قیام کیا اور چلہ کاٹا وہ جگہ سرائے الہندی کہلاتی ہے۔ اس سرائے کا انتظام 1991 کے بعد بھارتی حکومت کے پاس ہے۔ غزہ میں ہونے والا ظلم و ستم مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آج فلسطینی ظلم کا نشانہ ہے تو کل کو جرم ضعیفی کی سزا کسی اور کو ملے گی۔ رئیس امروہوی نے ایک دفعہ پوچھا تھا، جو اہل فلسطین کو خطرے سے بچائے وہ عزم، وہ تحریک، وہ اقدام کہاں ہے؟ اب عالم اسلام کو اٹھنے کی ضرورت بے شک ہے، مگر عالم اسلام کہاں ہے؟